کوفہ کے اندر ایک مرتبہ کہا کہ سلونی سلونی قبل تفتنونی. مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے, بالکل پُر تھی, جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی, لوگ باہر تک کھڑے ہوئے تھے. اچانک میرے مولا نے کہا, اندر مسجد کے اندر بھی لوگ تھے, باہر صحن میں بھی لوگ تھے, ہر طرف سے مسجد بھری ہوئی تھی. اچانک میرے مولا نے کہا جو پوچھنے سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. وہاں سوالات ہونے لگے, جتنا مجمع تھا اتنے سوالات تھے, جتنی زبانیں تھی اتنی باتیں تھیں. ہر آدمی سوال کرنے لگا. میرے مولا نے کہا افسوس ہاں ہونا علم جمع. سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میرے سینے میں بہت علم تھا, لیکن میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں, کوئی سوال کرنے والا نہیں. مجمع جو بیٹھا تھا ان میں سے ایک کو جلال آ گیا. اس نے کہا کہ میرے مولا کی توہین ہو رہی ہے. ایک مرتبہ چیرتا ہوا ایک بوڑھا آدمی سارے مجمع کو آگے بڑھا. اس کے سر پہ امامہ تھا, پیشانی پہ پٹی باندھ رکھی تھی, کمر کس رکھی تھی, سفید ریش تھی, بھویں بہت طولانی تھی. اس کا چہرہ جلال بتا رہا تھا یہ کبھی شیر رہا ہوگا. ایک مرتبہ سارے مجمع کو چیرتا ہوا یہ بوڑھا آدمی آگے آیا, کہا کہ یا علی مجھے کچھ سوال کرنے. یا امیر المؤمنین, مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زبان میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے نہیں کہا کہ ذرا لاؤ کوئی مترجم لے کے آؤ. مولا نے کہا جو سوال کرنا جس زبان میں کرنا سوال کیجیے. جس روانی سے سوال آ رہا تھا اسی روانی سے جواب جا رہا تھا. جس زبان میں سوال آ رہا تھا اسی زبان میں جواب جا رہا تھا. بس سوالات ہوتے رہے, میرے مولا جواب دیتے رہے, یہاں تک کہ جس طرح سے آپ خاموش ہے سارا مجمع سناٹے میں آ گیا, بالکل پریشان ہو کے بیٹھ گیا. کہا یہ علی یہ کون تھا, کہاں سے آیا تھا, کس زبان میں سوال کر رہا تھا. کہا زیادہ پریشان نہ ہونا, یہ میرا بھائی خضر تھا. یہ اپنی زبان میں عبرانی زبان میں سوال کر رہے تھے, ہیبرو میں سوال کر رہے تھے. کہا کہ کئی دنوں سے انہیں کچھ مسائل تنگ کر رہے تھے, یہ سوال پوچھنے آئے تھے. جناب خضر کو دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ قصص کے اندر کہا ہے کہ جناب موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا. تکبر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ نبی تھے, معصوم تھے, کلیم اللہ تھے, صاحب کتاب تھے, صاحب شریعت تھے, صاحب امت تھے, فرعون کو شکست دے چکے تھے. سر پہ امامہ تھا. ایک مرتبہ باہر نکلے گا, کوئی ہو سکتا ہے مجھ جیسا جس نے فرعون کو شکست دے دی ہو. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ جا کے میرے اپنے سالے کے پاس, میرے ایک بندے کے پاس پڑھنا شروع کرو. تمہارے ذہن میں خیال کیسے آگا, پروردگار تکبر نہیں, معاف کرنے کا نہیں, جاؤ. ایک مرتبہ چلے, جب پہنچے تو کہا کہ اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے, کہ مجھے خضر کہتے ہیں. اگر موسیٰ کلیم اللہ کو سوال کرنا ہو تو خضر کے پاس آئے, اور اگر خضر کو سوال کرنا تو میرے مولا کے پاس. جناب موسیٰ سیکھنے کے لیے جائیں وہ خضر ہیں, اور جہاں خضر سیکھنے کے لیے آئیں وہ میرے مولا. واجی کے ذات گرامی ہے. آئے آنے کے بعد سوال کیا, کہا کہ مولا یہ سوالات سے. مولا نے کہا اطمینان ہے. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وسیع رسول خدا برحق ہیں. آپ کو آپ کا حق نصیب نہیں ہوا, یہ لوگوں نے آپ کا حق غصب کر لیا تھا. یہ آپ کا حق تھا کہ آپ پہلے سے آتے, سب سوالوں کے جوابات دیتے. ایک مرتبہ حضرت خضر اٹھے, مجمع سے چلے گئے, لوگ پریشان ہوئے. کہا کہ پتہ نہیں خضر تھے کون تھے, کوئی بوڑھا آدمی تھا, پتہ نہیں کس زبان میں بات کر رہا تھا, بات تو پلے ہی نہیں پڑی. اب لوگ پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں کون تھا, اتنا ہیبت و جلال تھا, بات ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ اکیلے میں جا کے پوچھتے حضرت خضر چلے گئے. اچانک اسی مجمع کے اندر ایک آدمی کو جوال آیا. جلال آنے کے بعد اس نے سوال کیا, کہا کہ یا علی بتائیے جبرائیل کہاں ہے. ایک پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا کہ جبرائیل. ایک مرتبہ امام نے نگاہوں کو بلند کیا. مولا کی حدیث ہے کہ دو مخلوقات ہیں, کہ ملک یعنی فرشتہ, دوسرا ہے جن. جن نار سے بنا ہے, آگ سے بنا ہے, ہر چیز میں بدل جاتا ہے, یہاں تک کہ نجس جانوروں کے اندر بدل جاتا ہے. اور فرشتہ نور کی مخلوق ہے, ہر چیز میں بدل جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے, کیونکہ نور کی مخلوق ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ جبرائیل فرشتہ ہے, ہو نہ ہو کسی چیز میں بدل کے بیٹھا ہوں, پتہ نہیں ہے نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا تو ایک مرتبہ سارے آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھ لیا, جناب جبرائیل نظر لیا. پھر ایک مرتبہ زمین پہ نگاہوں کو دوڑایا, زمین کی گہرائیوں میں دیکھ لیا. کوئی پتھر بنا بیٹھا ہو, اب سارے کی ساری زمین کی تہوں میں دیکھ لیا, جناب جبرائیل نظر نہیں آیا. پھر دائیں طرف دیکھا, سارے صحراؤں کے ذرات کو دیکھ لیا. پھر بائیں طرف دیکھا, سارے سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھ لیا. پھر سامنے دیکھا, مخلوقات کی ساری انواع و اقسام کو دیکھ لیا. پھر پیچھے دیکھا, کہا کہ سوال کرنے والے جہات 6 ہیں, ڈائریکشن 6 ہیں, اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, آگے پیچھے, 7ویں ڈائریکشن نہیں ہے.
پریشان ہو گئے. کیا سوال کرنے والے جہاد سے ہیں؟ میں نے پوری کائنات چھان ماری، مجھے جبرائیل نہیں ملا. صرف 2 مرد بچے، ایک تو بچا، دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، بس تو ہے جبرائیل. جیسے کہا تو ہے جبرائیل، ایک مرتبہ جناب جبرائیل اپنے مقام سے اڑے اور مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا. اڑنے کے بعد شگاف کو جوڑا، چلے گئے. وہاں کچھ لوگوں کو سوال اٹھا. اب یہ اردو کی صلاح جو ہے ضائع کر دیا آپ لوگوں نے. جیسے درد اٹھتے ویسے اس سوالات اٹھتے ہیں. اب تو نے کسے بٹھا رکھا تھا؟ اب یہ کیا ضرورت ہے جناب جبرائیل کو چھت میں شگاف کرنے کی؟ جب جواب مل گیا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے. اگر چلے جاتے پھر آپ کو سوال اٹھتا. پتہ نہیں کون تھا جبرائیل بن کے بیٹھا ہوا تھا. جناب جبرائیل نے کہا کہ میں اس ذات کا حق ادا کروں گا. کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سوائے میرے اور کوئی چھت مسجد کو شگاف کر کے فوراً جوڑ نہیں سکتا. آپ مسجد کی چھت میں شگاف کر کے فوراً جوڑنا صرف جبرائیل کا کام. میں بتانا چاہتا تھا، میں نہیں سوال کیا. مولا میرے کہتے رہے جو سوال کرنا ہے سوال کر لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. لوگ سوال کرتے گئے. حضرت اب تک یہاں پہ پہنچوں، میں پڑھانا چاہتا ہوں بات کو آگے. سننا چاہیں گے 15-20 منٹ تو اور جہاں تک چلے گے وہاں پہ. اس پہ میں یقین مانیے 2 گھنٹے بھی بولا ہوں اسی ایک موضوع پہ. میں نے 5 مجلسیں بھی پڑھی ہیں اسی ایک موضوع پہ. تو میرے مولا نے جس مقام پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. لوگ سوالات کرتے رہے، میرے مولا جواب دیتے رہے. ہر آدمی سوال کے سننے کے بعد یہی کہتا تھا، جواب کے سننے کے بعد یہی کہتا تھا کہ سوال کے جواب دینے کا حق ہے تو پھر علی ابن ابی طالب کو. میرے مولا کہتے تھے میں ہمیشہ پہلے وقت نماز پڑھتا ہوں تو کسی آدمی نے کہا اچھا ایسا سوال کروں گا کہ میرے مولا کتنے گھنٹوں بیٹھ کے جواب دیتے رہیں گے، اب پہلے وقت نکل جائے گی. فوراً آگے بڑھا، شرارت سوجی ہوئی تھی. کہا کہ یا علی بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا جن کے کان ظاہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. چلے گئے. اب وہ بیٹھا پریشان. کہا واقعی ایسے ہی ہے؟ مولا نے کہا کیوں گے؟ اب بیٹھا گنتا چلا جا رہا کہ جتنے میری نگاہ میں آ رہے ہیں ویسے ہی ہیں جیسے علی ابن ابی طالب نے کہا ہے. تو میرے مولا نے کہا خبردار مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا. پتہ نہیں بہت گنتا رہا، پریشان ہوتا رہا. دوسرا آگے بڑھا، کہا کہ سفر پہ جانے والے ہیں، ذرا بیچ میں سوال کر لوں گا، رک جائیں گے. کہا یاد ہے ذرا مجھے اسلام سمجھا دیجیے کیا ہے. میرے مولا نے ایک پاؤں رکاب پہ رکھا، دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے سے پہلے کہا کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں اور لوگوں کے حقوق ہیں. یہ کہا پاؤں رکاب میں ڈالا، چلے گیا. وہ سوچتا رہا کہ کتنا اسلام ہے، کیا تھا. جو میرے مولا نے 2 الفاظ میں خلاصہ کر کے پیش کر دیا کہ حقوق اللہ حقوق العباد. اسلام کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق ہیں.